بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج سوال و جواب کی اس نشست کا اہتمام کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ نزول قرآن مجید کے اس مہینے میں ہمارے لیے علوم قرآن و سنت کو آسان فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْر، اور نازل کیا ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ذکر کو، یعنی قرآن مجید کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائیں کہ کیا چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ قرآن مجید برہان رشید میں غور و فکر کریں. قرآن مجید برہان رشید کی بہترین تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت ہے اور قرآن و سنت کی جامع تعبیر مضامین قرآن اور مفاہیم قرآن کو جس میں احکام کے لحاظ سے واضح کیا گیا اسے فقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ صفہ سے لے کر آج تک بدستور قائم ہے، اور سوال کو نصف علم کہا گیا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اس شخص کا کہ جو معقول سوال کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھے جواب کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کا سوال دوسرے لوگوں کی کئی الجھنوں کے حل کا باعث بن جاتا ہے۔ بلکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے اور سوالات کر کے جوابات لے کے فارغ ہو کے چلے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حالانکہ جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کیے تھے اور ان کے سوالات اوروں کے لیے وضاحت کا سبب بن گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھانے کی نسبت حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف کی کہ ان کے سوالات دینی تعلیمات کے اظہار کا سبب بنے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اچھا سوال اس کو شریعت مطہرہ میں بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا گیا کہ جس کی وجہ سے علوم کے اور احکام کے کئی شعبہ جات کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے سوالات پہنچے ہیں، آج کی یہ نشست مسلسل ان کے مختصر جوابات پر مشتمل ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ پہلے نمبر پر یہ سوال ہے کہ کسی مدرسہ کے لیے کیا زکوٰۃ فطرانہ یا صدقہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ مدرسہ کے لیے زکوٰۃ فطرانہ یا صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے استعمال کے لیے تملیک شرط ہے کہ کسی فقیر کو وہ سب کچھ دیا جائے جو واقعی مستحق ہے اور وہ اپنی طرف سے اس مدرسہ کو دے دے۔ اب اس کو مدرسہ کی ہر مد میں خرچ کیا جا سکتا ہے، تعمیر بھی ہو سکتی ہے، بل بھی ادا ہو سکتے ہیں، تنخواہیں دی جا سکتی ہیں، طالب علم کے لیے لنگر کا اہتمام ہو سکتا ہے، لیکن براہ راست تملیک کے بغیر اگر استعمال کرنا ہے تو صرف نادار بچوں کا جو علیحدہ کھانا پکایا جا رہا ہو یا ویسے ان کو خرچ کے لیے دینے ہوں تو پھر وہ پیسے ان نادار بچوں کو دیے جا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کیا اسلام میں قوالی سننا جائز ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جس قدر میوزک سے ماحول دہک رہا ہے، قرآن و سنت کی روح سے قوالی سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیلات کو مجدد دین و ملت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور بالخصوص آپ نے اولیاء چشت کے حوالہ جات سے اس کو ذکر کیا کہ ان کے نزدیک مزامیر یعنی آلات لہو اور ساز کا استعمال کسی طرح بھی وہ جائز نہیں سمجھتے۔ تو اس بنیاد پر اس میں احتیاط اور اجتناب جو ہے اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ میت کا
کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کفن شریعت میں کیا ہے؟ تو اس سلسلہ میں عورت اور مرد کے احکام مختلف ہیں۔ مرد کے لیے 3 کپڑے کفن کے ہیں، جبکہ 2 میں بھی کفایت ہو جاتی ہے۔ 3 کپڑوں میں ایک ہے ازار یعنی تہبند، اور قمیص، اور اس کے ساتھ لفافہ، یعنی اس میں سے کوئی کپڑا بھی سلا ہوا نہیں ہوگا۔ قمیص سے مراد وہ ہے کہ جس کے درمیان میں سوراخ کر کے وہ انسان کو پہنا دیا جاتا ہے، نیچے بچھا کر اوپر جس وقت جسم رکھا جاتا ہے تو پچھلی طرف سے فولڈ کر کے سر جو ہے وہ نکال کے اوپر اس کو دے دیا جاتا ہے، اور لفافہ جو کہ بڑا کپڑا جو ان دونوں کپڑوں کے اوپر میت کو پہنایا جاتا ہے۔ یہ 3 کپڑے اس کے لیے ہیں، اور 2 میں کفایت ہو جاتی ہے، یعنی اگر صرف ازار، تہبند اور لفافہ ہو اور قمیص نہ بھی ہو تو پھر بھی گزارا ہو جائے گا۔ جبکہ عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس کے زیادہ سطر اور ان شرعی طور پر اس کا جو ادب و احترام ہے اس کے پیش نظر 5 کپڑوں میں اس کو کفن دیا جائے گا، جبکہ 3 میں بھی مجبوری کی حالت میں کفایت ہو جائے گی۔ اس سلسلہ میں قمیص ہے، اوڑھنی ہے، لفافہ ہے، تہبند ہے، اور پھر ایک چھوٹا کپڑا جو اس کے چھاتی پر علیحدہ جو پہنایا جائے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 5 کپڑے عورت کے کفن کے ہیں، اور کفایت تہبند، اوڑھنی اور لفافہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی لفافہ سے مراد وہ کھلا کپڑا جو سب سے اوپر بڑی چادر جو ہے وہ پہنا دی جاتی ہے۔ باقی اس میں کپڑا سلائی کر کے شلوار پہنانا یا اس طرح کی کوئی چیز شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان سلا کپڑا جو ہے وہ کفن میں پہنایا جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ فجر کی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ 4 مرتبہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں انما کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتين کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں جو اذان پڑھی جاتی تھی تو ہر کلمہ 2 مرتبہ کہا جاتا تھا، جس طرح آج بھی ہماری مساجد میں اذان ہوتی ہے۔ اور حدیث ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کا لوگ حوالہ دیتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دیتے ہوئے یعنی پکوا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو اس مرتبہ ان سے 4 مرتبہ کلمہ کہلوایا۔ لیکن جو اذان رائج ہوئی وہ اسی طرح تھی کہ اس میں ہر کلمہ جو ہے اسے 2 مرتبہ کہا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے کبھی تو مجھے بہت زیادہ سرور آتا ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا، اور کبھی کسی وقت میں ذکر کروں تو مجھے سکون میسر نہیں آتا، تو اس سلسلہ میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں یہ ہے کہ باوضو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی نیچے سمجھنا چاہیے، مدینہ شریف کا تصور کر کے اس عمل میں دوام اختیار کرنے سے رب ذوالجلال انشاءاللہ مزید سرور عطا فرما دے گا۔ تو اس کے ساتھ یہ پوچھا گیا کہ میت کو غسل دینے کے بعد اگر رات بھر رکھا جائے تو کیا پھر اسے دوبارہ غسل دینا ہوگا؟ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو ایک بار ہی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، اگرچہ وقت زیادہ ہو جائے تو پھر بھی دوبارہ غسل دینا جائز نہیں ہے، اور شرعاً یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کی تدفین کا کام مکمل کیا جائے۔ بہرحال اگر لیٹ ہو گیا معاملہ تو پھر بھی غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی بوڑھوں کا سردار قرار دیا گیا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، جبکہ ادھر حدیث شریف میں موجود ہے کہ جنتی سارے جوان ہی ہوں گے، تو پھر کس طرح حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں معیار جنت میں داخل ہونے کے بعد کی صورتحال کا نہیں، بلکہ معیار دنیا سے جانے کی صورتحال کا ہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ اس جہاں سے رخصت ہوئے جوانی میں، ان کی سیادت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے، اور جو دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں گئے، ان کی سیادت کے لحاظ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر حدیث شریف میں کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس 3 تولہ سونا ہے اور نقد پیسے 30,000 ہیں تو کیا اس صورتحال میں سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو ایسی صورتحال میں سونے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 7.5 تولے مقدار تک نہ پہنچ جائے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہوگی تو پھر سونا جو ہے اسے چاندی شمار کیا جائے گا، اور ایسی صورتحال میں 7.5 تولے سے پہلے ہی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ تو اس بنیاد پر انسان کو چاندی کے مسئلے میں محتاط ہونا چاہیے۔ اگر ایک انگوٹھی بھی چاندی کی ہے اور سونا اس کے پاس 3 تولے ہے یا 4 تولے ہے، تو اب 4 تولے سونے کی جتنی قیمت ہے اس سے 52.5 تولے چاندی تو آسانی سے آ سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر چاندی کا نصاب شمار کیا جائے گا، اور اس سونے کو چاندی شمار کرتے ہوئے اس پر زکوٰۃ کا حکم دیا جائے گا۔ لیکن اگر چاندی نہیں ہے اور صرف پیسے ہیں تو روپے جو ہیں ان کا علیحدہ نصاب ہے اور سونے کا علیحدہ نصاب ہے، لہذا سونا جس وقت 7.5 تولے تک نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک شرعی طور پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا ہے کہ صبح و سحری کے وقت جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو کیا اس وقت کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حقیقت میں معیار جو ہے وہ محلے کی مسجد کی اذان نہیں ہے، بلکہ معیار طلوع صبح صادق ہے۔ طلوع صبح صادق کے بعد اگر کسی نے ایک لقمہ بھی کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس واسطے احتیاطاً طلوع صبح صادق سے پہلے ہی کھانے پینے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ محلے کی مسجد پتہ نہیں کہ ان کا یعنی شیڈول کیا ہے، اور اس میں وہ مؤذن ہو سکتا ہے لیٹ ہو چکا ہو، یا اگر لیٹ نہیں بھی ہوا تو اذان تب صحیح ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا۔ اس سے پہلے پڑھی گئی اذان معتبر نہیں ہے، چونکہ وہ وقت سے پہلے ہو جائے گی۔ اس واسطے اذان کے لیے یہ ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر پڑھی جائے، جبکہ روزہ تو فجر کا وقت طلوع صبح صادق سے پہلے ہی روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر محلے کی مسجد کی اذان کو معیار مت بنایا جائے، کیونکہ وہ اذان پڑھی جا رہی ہے وقت کے شروع ہو جانے کے بعد، اور جب یقینی طور پر وقت شروع ہو جائے تو پھر اذان پڑھی جائے گی۔ یہ اذان کی بہتری کے لیے ہے کہ اذان صحیح ہو۔ تو اس بنیاد پر طلوع صبح صادق کے 1-2 منٹ بعد اذان پڑھی جائے گی، جبکہ اس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم پہلے ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ اس بنیاد پر آدمی اپنے جیسے دیگر امور کو دیکھتا ہے تو روزے جیسی اہم عبادت کے پیش نظر وہ روزانہ جو اخبار میں ٹائم چھپتا ہے یا ویسے کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں اپنے شہر کے مطابق، وہ خود اپنے ٹائم کو ذہن میں رکھے کہ کب تک میرے لیے کھانا جائز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا دن بھوک بھی کاٹے اور اس کا روزہ ہی نہ ہو کہ اس نے طلوع صبح صادق کے بعد کچھ کھا پی لیا ہوگا تو پھر ہرگز اس کا روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر کسی پر اعتماد کیے بغیر انسان کو خود اس ٹائم کے مطابق جو ہر طرف پرنٹ ملتا ہے، اور اس میں بھی وہ کہ جس میں پورا احتیاط کو پیش نظر رکھا گیا ہو، اس کے پیش نظر وہ 1-2 منٹ کھانے پینے سے پہلے ہی یعنی طلوع صبح صادق سے 1-2 منٹ پہلے ہی وہ کوشش کرے تاکہ اس کا روزہ کسی طرح بھی حالت شک میں نہ ہو، اور احتیاط کے ساتھ
کامل طریقے سے اس کا روزہ مکمل ہو سکے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہر صدی کے مجدد ہوتے ہیں اور اس صدی کے مجدد کون ہیں؟ یقیناً ہر صدی کے اندر رب ذوالجلال ایک انسان کو مجدد کے منصب پہ فائز کرتا ہے جو دین میں تجدید کرتا ہے۔ تجدید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دین نیا بنا کے پیش کرتا ہے یا نیا گھڑتا ہے، وہ پرانے دین کو ہی پیش کرتا ہے اور اس پر مرور زمانہ کی وجہ سے جو پردے پڑ چکے ہوتے ہیں ان پردوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی مجدد کا کام اصلی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا اسی پرانے دین کو پیش کرنا ہے، یہ ہے تجدید، نہ کہ اپنی طرف سے خرافات گھڑ کے وہ دین میں شامل کر کے اور اسے کہا جائے کہ تجدید کی جا رہی ہے، تو ایسا تجدید کا عمل نہیں ہوگا۔ اس سلسلہ میں جو مجدد کی شرائط ہیں ان کے پیش نظر انسان جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ ہمارے اس عہد میں بہت سے لوگ امیدوار ہیں مجدد بننے کے، اور کئی لوگوں نے اپنی چاکنگ کروا رکھی ہے، اپنے کارکنوں سے یہ وظیفہ اپنے بارے میں جاری کرا رکھا ہے، لیکن اگر ان کے کرتوت اور ان کی تحریک اور ان کے کام دیکھے جائیں تو ہرگز اس میں تجدید نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کہ وہ ضرور وقت کے مجدد کو جانے۔ وقت کا مجدد کسی کے طرف سے تعارف کا محتاج نہیں، اس کے کام کا پتہ اللہ کی طرف سے خود ہی چل جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہم اپنی طرف سے کسی کو معین نہیں کر رہے، لیکن ہر شخص اپنے عہد کی جو تحریکات ہیں اور شخصیات ہیں ان کے جو دینی امور اور کام ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنے اس موقف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے کہ نہ تو یہ ہے کہ جس شخص نے زمانے میں تقریریں زیادہ کی ہوں وہ مجدد ہونے کا اہل ہے، اور نہ یہ ہے کہ جس نے کتابیں زیادہ لکھی ہوں وہ مجدد ہونے کا اہل ہے، اور نہ یہ ہے کہ جس نے مرید زیادہ کیے ہوں وہ زمانے کا مجدد ہے۔ ہم ماضی کے مجدد دیکھتے ہیں تو اب دیکھو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر، تو ان کی کیا ہزاروں تصانیف ہیں؟ نہیں، مخصوص محدود تصانیف ہیں، مگر ان کا کردار بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کو صدی کا ہی نہیں 1000 سال کا مجدد بنایا ہے۔ تو اس واسطے اگر ایک شخص جو ہے اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ بہروپیہ سا ہے اور یہود و حنود کا چمچہ بنا ہوا ہے اور اس طرح کی اس کی باتیں حرکات ہیں، وہ 10,000 کتابیں بھی لکھ لے تو اس سے اس تصانیف کو تجدید کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تجدید کے عہدے پر فائز ہونے والے مجددین کی لسٹ میں ہمارے سامنے ان لوگوں کے کردار ہیں، جس کردار سے پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ایک نور عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے جو ان سے منسلک ہوتا ہے اس میں بھی نور آ جاتا ہے، نیکی آتی ہے، عمل صالح آتا ہے، بد عقیدگی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ یہ کہ جو قریب آئے اس کا عمل جو پہلے تھا وہ بھی ختم ہو جائے یا وہ بد عقیدگی کا مریض ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبترین وطویل الجاہلین، فرمایا میرا وہ مجدد کیا کرے گا؟ وہ غالی لوگوں کی تحریف دین سے ختم کرے گا، وہ ہیلا پرستوں کی ہیلا سازیاں جو ہیں وہ ختم کرے گا، اور جاہل لوگوں کی دین میں جو تعویلیں ہوں گی ان تعویلوں کو ختم کر کے حقیقی دین وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ تو اس واسطے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ علامات ہیں، اور انسان کے پاس عقل ہے وہ ان کی روشنی میں دیکھ سکتا ہے کہ کون ہے صدی کے اختتام پر وہ کہ جس میں ایسی صورتیں موجود ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا زیر استعمال پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو سونا اگرچہ استعمال کیا جا رہا ہو یا ویسے رکھا ہوا ہو، وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی برتن کی شکل میں ہو یا ویسے سونے کی اینٹ ہو، جس صورت میں بھی ہوگا اس کی زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ یعنی یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جو سونا استعمال ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو یہ غلط بات مشہور ہو چکی ہے۔ سونے کی زکوٰۃ استعمال ہو یا نہ ہو ہر حالت میں نصاب کے مطابق دینا پڑے گی۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جب قرآن و سنت سے ثابت نہیں تو پھر تم نماز جمعہ اور اپنی محافل کے اختتام پر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کی تفصیل ہماری کتاب صلاۃ و سلام پر اعتراض آخر کیوں،
اس میں لکھی ہوئی ہے جو منکرین پر 12-13 سال سے ہمارا قرض ہے جو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے، اور یہ کہنا کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جو فرمایا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر سلام بھیجو، صلات پڑھو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ اس کے اندر اگر تو صلو اور وسلموا میں ساتھ یہ قید ہے الا بعد الجمعہ کہ درود پڑھو مگر جمعے کے بعد نہیں پڑھنا، یا الا بعد الجلسہ یا الا بعد الحفلہ کہ محفل کے بعد نہیں ویسے پڑھو، تو پھر تو ہم مجرم ہیں کہ ہم نے دین میں اضافہ کر دیا۔ اور اگر یہ لفظ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے اور کسی حدیث نے اس کی تخصیص نہیں کی تو پھر ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، چونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے صلو کو بھی مطلقاً رکھا ہے اور سلمو کو بھی مطلقاً رکھا ہے۔ یعنی آج اگر کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، یہودی، عیسائی، کوئی غیر مسلم تجھ سے اگر یہ پوچھے کہ تمہارے نبی پر درود پڑھنے کا جو وقت ہے اس کے لحاظ سے کیا شریعت تمہیں اجازت دیتی ہے کہ صبح 7 بجے درود پڑھو، تو تم یہی کہو گے کہ ہاں شریعت اجازت دیتی ہے۔ وہ پوچھے گا کس آیت میں ہے، تو آپ کہیں گے اللہ نے فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور رب نے وہاں پر کوئی قید نہیں لگائی، اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے۔ تو جس طرح اس آیت کریمہ سے 1 بجے ثابت ہے پڑھنا، ایسے ہی 7 بجے بھی ثابت ہے، ہر منٹ میں ثابت ہے، ہر سیکنڈ میں ثابت ہے۔ تو اس بنیاد پر جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، جس طرح کہ اب تم سے کوئی پوچھے کہ اس وقت سبحان اللہ کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اب گھڑی دیکھ کر آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت سبحان اللہ پڑھنا جائز ہے، لیکن وہ دلیل مانگے تو اس کے لیے آپ آیت ڈھونڈیں کہ جس میں یہ لکھا ہو فی الساعۃ السادسۃ 6 بجے، تو آپ کو ایسی آیت نہیں ملے گی۔ فی الساعۃ السابعۃ 7 بجے ایسی آیت نہیں ملے گی، لیکن خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمانا سبح بسم ربک العظیم، تسبیح کرو اپنے رب کے نام کی، اس میں 7 بجے بھی آ گیا ہے، 8 بجے بھی آ گیا ہے، 9 بجے بھی، 10 بجے بھی، ہر لمحہ ہر سیکنڈ کا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو گیا ہے۔ تو جس طرح ہر وقت بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کا جواز انہی آیات سے ہے جن میں اللہ نے مطلقاً حکم فرمایا ہے، اور ہر منٹ یا ہر سیکنڈ یا ہر گھنٹے کی علیحدہ آیت نازل نہیں کی گئی۔ اس طرح ہی اگر دل میں فطور نہ ہو، نیت خراب نہ ہو اور بغض نبی نہ ہو تو پھر کسی وقت بھی درود پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان اوقات میں نماز کے بعد کا بھی وقت ہے، جمعے کے بعد کا بھی وقت ہے، محفل کے بعد کا بھی وقت ہے، اور یہ پڑھنے والا جب یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی وقت نہیں اور اوقات میں بھی جائز ہے تو اس نے قرآن مجید کے مطلق کو خاص نہیں کیا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ نماز جمعہ کے بعد تو جائز ہے لیکن کچھ وقت گزر گیا تو پھر ناجائز ہو جائے گا، اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ جلسہ ختم ہوتے ہوئے فوراً جائز ہے، پہلے بھی جائز نہیں بعد میں بھی جائز نہیں، تو پھر تو اس شخص نے قرآن مجید میں قید لگا کر مضمون کو بدلا تھا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے ایسی کوئی صورتحال اہل سنت میں موجود نہیں ہے، یہ جلسہ سے پہلے بھی جائز سمجھتے ہیں، جلسہ کے اندر بھی جائز سمجھتے ہیں، جلسہ کے فوراً بعد بھی جائز سمجھتے ہیں، اس کے گھنٹہ بعد بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو اس واسطے ہمارا جو موقف ہے وہ اس مطلق حکم کے مطابق ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ کو مطلوب، مقصود، محبوب یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اس واسطے اس نے ٹائم کی پابندی نہیں لگائی تاکہ کمی واقع نہ ہو۔ اگر آج کوئی شخص اپنی طرف سے پابندی لگا رہا ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے بڑی اتھارٹی نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ اپنی طرف سے قید لگا سکتا ہے۔ اور جب رب کو پسند ہے کہ جن وقتوں میں میرے محبوب پہ درود پڑھا جائے ان میں جمعے کے بعد والا وقت بھی ہو، اللہ کو جب یہ پسند ہے کہ جن اوقات میں میرے محبوب علیہ السلام کو سلام کہا جائے ان میں دیگر اوقات کے علاوہ جلسے کے بعد والا وقت بھی ہو، تو جب رب کو پسند ہے
اگر کوئی اس سے جلتا ہے تو جلے، ہم تو اپنے مولا کی پسند کو پیش نظر رکھنے والے ہیں۔ تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ کی حکم کے مطابق اور اللہ کے دی فرمان کے مطابق اہل سنت و جماعت اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر صرف جلسہ یا اجتماع کے لیے ضروری نہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جہاں دو انسان بیٹھ گئے، چار بندے بیٹھ گئے، کوئی اچھی بات ہوئی، فرمایا اگر مجھ پہ درود پڑے بغیر اٹھے تو ان کی محفل ایسے جیسے مردار سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اگر چاہیں کہ ان کی محفل خوشبو سے بھر جائے تو پھر وہ مجھ پہ درود ضرور پڑے، ورنہ الا قاموا انتن من جیفا، اور اگر درود نہ پڑا گیا تو ایسے ہے مردار سے بھی زیادہ بدبو والی محفل سے وہ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جلسہ اور نماز تو کیا، ویسے بھی جہاں ہو تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ محفل میں کم از کم ایک دو مرتبہ زبان پر درود شریف ضرور آ جائے۔ اچھی محفل میں جہاں اچھی بات ہو رہی ہے وہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اس کام میں جہاں اگرچہ سودے کی بات ہو رہی تھی، کوئی دنیاوی معاملہ تھا، چاہتے ہو کہ برکت شامل ہو جائے تو درود شریف پڑھنے سے برکت وہاں بھی شامل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا یزید کو ملعون کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں دفتر اول مکتوب نمبر 251 میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یزید بے دولت از زمرائے فاسق است، یزید بے دولت فاسق لوگوں کے زمرہ سے ہے۔ توقف در لعنت او بنا بر اصل مقرر اہل سنت است، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس پر لعنت سے توقف کیا گیا ہے، لیکن فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں۔ توقف اس لیے کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ کافر باشد تجویز لعنت نہ کردان مگر آن کے بیقین معلوم کنند کے ختم او بر کفر بودا کا ابھی لہب۔ ہمارے نزدیک اہل سنت کا یہ قانون ہے کہ کافر پر بھی معین لعنت نہیں کرتے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ کفر پر ہی مرا تھا۔ نام لے کر کسی کافر پر بھی اس وقت تک لعنت جائز نہیں جب تک کہ اس کے بارے میں قطعی کفر میں دنیا سے جانا ثابت نہ ہو۔ جس طرح ابو جال کا دنیا سے جانا قطعی طور پر کفر پہ ثابت ہے، اس کی بیوی کا دنیا سے کفر پر جانا قطعی طور پر یہ ثابت ہے، ابو جال کا دنیا سے کفر پر جانا یہ ثابت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ان لوگوں کا نام لے کر شخصی طور پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لعنت جو ہے وہ وصف کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ جس نے یہ کام کیا اس پہ لعنت، جس طرح جھوٹوں پر بھی لعنت کی گئی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہ وصف کے ساتھ لعنت ہے، یعنی کسی کا نام لے کر لعنت نہیں کی جا رہی، وصف کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ تو وصف کے ساتھ لعنت جو ہے وہ جائز ہے، لیکن نام لے کر شریعت مطہرہ میں اس پر لعنت جائز ہے کہ جس کے بارے میں نص قطعی سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اس سلسلہ میں یعنی لعنت نام لے کر ناجائز ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کا مستحق نہیں۔ فرمانے لگی اس کے کرتوت ایسے ہیں، اس کے کام ایسے ہیں کہ وہ واقعی مستحق کے لعنت ضرور ہے، مگر اپنی طرف سے اس کا نام لے کر لعنت کے لحاظ سے جو شریعت میں اصول ہے اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے گا، چونکہ بڑا جو برائی کا درجہ وہ کفر ہے، اور کافر پر بھی اس وقت تک لعنت شخصی طور پر جائز نہیں ہے جب تک اس کا خاتمہ کفر پر بالیقین معلوم نہ ہو جائے۔ تو اس بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی یہ وضاحت بڑی جامع وضاحت ہے کہ اس میں احتیاط بھی ہے اور عقیدے کا بیان بھی ہے، یعنی یزید کے بارے میں جو شخص کسی لحاظ سے نرم رویہ رکھتا ہے اور نرم گوشہ رکھتا ہے، اہل سنت کے نزدیک اس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ یزید نے جو ظلم کیے اور جو ستم ڈھائے اور اس نے شریعت مطہرہ کی جو خلاف ورزی کی، اس بنیاد پر اس کے لحاظ سے دل میں مکمل طور پر یہ یقین سے بات ہونی چاہیے کہ وہ شخص مستحق کے لعنت ہے، اور اس کے ساتھ
جو شریعت کا تقاضا یزید سے ہٹ کے اس سے پہلے بھی دین میں جو موجود ہے اس کے پیش نظر معین طور پر لعنت اس کے لیے کی جائے گی جس کے اختتام کے لحاظ سے بالیقین کفر پر اس کے خاتمے کا پتہ ہو، ورنہ اس کے علاوہ وصف کے ساتھ لعنت کی جا سکتی ہے کہ جس نے فلاں کام کیا، جس پر شرن جس لحاظ سے لعنت جائز ہے اس کام کا نام لے کر، وصف کا اس نام لے کر اس شخص پر لعنت کی جا سکتی ہے. جس طرح مثال کے طور پر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اب یہ وصف کے لحاظ سے جائز ہے. تو اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ظلم ڈھایا، جس نے شریعت مطہرہ کو پامال کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو معاذ اللہ اس مٹانے کے لیے کوشش کی، ان الفاظ کے ساتھ آپ وصفی طور پر آگے لعنت کا لفظ بول سکتے ہیں. لیکن جس وقت معین کسی شخص کے لیے کرنا ہے تو اس کے لیے شریعت کا وہ تقاضا پورا کرنا ضروری ہے کہ جس سے معلوم ہو کہ واقعی وہ بالیقین اس دنیا سے حالت کفر میں رخصت ہوا تھا. حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ کشف المحجوب میں یزید کا ذکر کرتے ہوئے اس کا کہا اخزاہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے، اور ساتھ فوراً کہا دون ابی ہے، نہ کہ اس کے باپ کو. یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تقدس ہے یزید کے کرتوتوں کی وجہ سے کسی کی زبان پر ان کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کوئی جملہ نہ نکلے اور نہ ہی ایسا کوئی تصور بنے اور نہ ہی عقیدے میں کوئی بات شامل آؤ، اس واسطے کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے وہ اولیاء کے جو سید الطائفہ ہیں انہوں نے ایمان کے لیے اس چیز کو لازم سمجھا. یزید کی جہاں مذمت ضروری ہے وہاں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو شرف صحبت ہے اس کو ماننا بھی لازم ہے. کیا حالت روزہ میں بال کٹوائے جا سکتے ہیں یا ناخن تراشے جا سکتے ہیں؟ تو اس سلسلہ میں بال کٹوانا بھی جائز ہے اور ناخن تراشنا بھی جائز ہے. پوچھا گیا ہے کہ سنت نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی اور سورت پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے تو جو ہوتی ہے نماز سنت اس کی ہر رکعت جو ہے اس کا حکم وہی ہے جو فرائض کی پہلی 2 رکعتوں کا حکم ہے. تو اس میں ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے. اگر کوئی نہیں ملائے گا تو اس پر بھول کے نہیں ملاتا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے کرتا ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. اس واسطے ہر رکعت سنت کی جو ہے اس میں فاتحہ کے ساتھ سورہ کا ملانا لازم ہے. پوچھا گیا ہے تصوف کا مطلب کیا ہے؟ کیا علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان تصوف کی حیثیت رکھتا ہے؟ تصوف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت شریعت کے اس قدر تابع ہو جائے کہ اس کو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہ ہو. یعنی اس حد تک شریعت کو اپنے اوپر حکمران مانے کہ شریعت کے تمام احکام کے لیے اس کا مزاج اتنا تعمیر ہو چکا ہو کہ جس طرح انسان سانس لیتا ہے اور اس میں اسے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ دوسری طرف مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ سانس لینے والا کام بھی کرتا رہتا ہے. تو صوفی وہ ہے کہ جو اس حد تک شریعت میں ڈوب چکا ہے اور شریعت اس حد تک اس کے اندر جذب ہو چکی ہے کہ اس کے ہر کام میں شریعت مطہرہ پر عمل اس کے لیے آسان ہے اور اسے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا. اور اگر کوئی علامات دیکھتا ہے تو اس لحاظ سے وہ انسان کہ جس میں قرآن و سنت میں جو ایک کامل انسان کا نصاب بیان کیا گیا ہے، جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے تو اس شخص کو آپ صوفی تسلیم کر سکتے ہیں. کیونکہ تصوف نفس کی خلاف ورزی کی اس تحریک کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہر وقت اللہ کے دربار میں مطیع اور فرما بردار رہے. تصوف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں، تصوف کڑے اور گجرے پہننے کا نام نہیں، تصوف بھنگ گھوٹ کر پینے کا نام نہیں، تصوف جو ہے وہ لاہو لاپ اور خرافات کا نام نہیں، تصوف شریعت پر پابندی کا نام ہے، اور تصوف عاجزی اور انکساری کا نام ہے. تصوف قرآن و سنت کے احکام
کی خوشبو کا نام ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے آ رہی ہو. یہی وہ تصوف ہے جس کا سبق حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتابوں میں دیا، اور یہی وہ تصوف ہے کہ جو تمام صوفیاء کی مستند تصانیف میں جس کا ذکر کیا گیا ہے. اسلام میں عورتوں کو کتنا پردہ کرنا چاہیے؟ کیا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں اس میں شامل ہیں؟ تو چہرہ یقیناً پردے میں داخل ہے، اور صرف چند شرعی عذر وہاں پر جس وقت بیماری کی وجہ سے یا قاضی کے سامنے گواہی دینے کے لحاظ سے اس ضرورت ہے تو وہاں پر یہ چہرہ جو ہے اس سے پردہ ہٹایا جائے گا، ورنہ گھر سے باہر یعنی جہاں پر غیر محرم لوگ موجود ہیں اور وہاں پہ ایک خاتون اسلام گزر رہی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ چہرے کو ڈھانپے، چونکہ سب سے زیادہ فتنہ اسی سے پھیلتا ہے. آج کے کچھ مفکرین چہرے کے پردے کو شریعت کا حصہ قرار نہیں دے رہے تو وہ اسلام کی روح کی ترجمانی نہیں کر رہے. اسلام میں جس بنیاد پر پردہ رکھا گیا ہے اس میں چہرے کا پردہ جو ہے اس کی اولین حیثیت ہے، لہذا چہرے کا مکمل طور پر پردہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہاتھ اور قدم جو ہیں ان کا پردہ بھی ضروری ہے، لیکن ان کے مقابلے میں باقی بدن کے ہمراہ چہرے کا ڈھانپنا اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور پوری عورت ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو اپنا پیکر مکمل طور پر چھپانا چاہیے، یہاں تک کہ جہاں تک ہو سکے اپنی آواز کو بھی چھپائے اور اپنی آواز کو بھی ایک امانت کے طور پر محفوظ کر کے رکھے. پوچھا گیا ہے ایک انسان جو ملازمت کرتا ہے وہاں تنخواہ کے علاوہ اسے کوئی اور پیسے ملتے ہیں، مثلا ایک استاد بچوں کو جرمانہ کرتا ہے تو کیا وہ جرمانہ کے پیسے پرنسپل کو دینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں جو پرنسپل یا جو بھی ادارہ ہے وہاں پر جو مشترکہ لاہ عمل ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے. یعنی وہ پیسے جرمانہ وصول کر کے استاد براہ راست اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس سلسلہ میں جو وہاں انتظامیہ ہے، جو وہاں پر مدیر ہیں، پرنسپل ہیں، ان کے کہنے کے مطابق یا جو اجتماعی طور پر پالیسی بنائی گئی ہے اس مد میں وہ پیسے خرچ ہونے چاہیے. پوچھا گیا تراویح کم سے کم کتنی ہے؟ تو تراویح جو ہے وہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ایک ہی اس کی تعداد ہے، وہ 20 رکعت ہے، نہ 20 سے کم ہے اور نہ 20 سے زائد. اور یہ وہ تراویح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات سے لے کر آج تک مسجد نبوی میں 20 ہی ادا کی گئی ہے، اور کبھی نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ پڑھی گئی. اور جہاں تک 8 رکعت کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد ہندوستان کے شہر بٹالہ میں محمد حسین بٹالوی نے رکھی، جس کا ذکر قلعہ میاں سنگھ کے مولوی غلام رسول نے جو غیر مقلد تھا اس وقت اپنے فتویٰ میں فارسی کے اندر اس نے کیا کہ یہ محمد حسین بٹالوی جو 8 رکعت کا قول کر رہا ہے تو غیر مقلد عالم دین اس وقت کا گوجرا والا کا کہنے لگا آج تک امت میں 8 کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، 8 رکعت نام کی تراویح نہیں ہے، ہاں تہجد ہو سکتی ہے. تو اتنا بڑا اس کو عجیب قول قرار دیا گیا کہ غیر مقلدین نے اس کو رد کیا کہ 8 رکعت تراویح مت کہو، تراویح 8 رکعت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کون سے وہ عوامل تھے کہ جن کے پیش نظر اس قول کو، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ بس 140 سال بنتی ہے، نصف 1.5 صدی کے قریب ہے، اس کو آج دین بنا لیا گیا ہے، اور جو 14 صدیوں سے زائد سے زمانے سے پہلے سے آ رہی ہے اس تراویح کو ترک کیا جا رہا. اور اس میں یہ صرف غیر مقلدیت ہی نہیں بلکہ یہ ایک نفسانی خواہش اور فطور ہے. یعنی بہت سے اہل سنت بھی ایسا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جائز ہوگا، تو انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا لیا. اگر اس بنیاد پر وہ 8 پڑھ کے نکل جاتے ہیں، یہ جو سنت ہے جس کو صحابہ نے سنت سمجھا وہ 20 رکعت ہے اور 20 سے کم نماز تراویح نہیں ہے. وہ قیام اللیل جو رمضان اور رمضان کے علاوہ یعنی تہجد ہے وہ اس کی تعداد ہے. تراویح 20 رکعت ہے اور اس کا مکمل اہتمام ہونا چاہیے. اس سے کم پڑھ کے مسجد سے واک آؤٹ کر جانا، بائیکاٹ کر جانا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے. ویسے ہر انسان کو یہ ایک تبن
جو آسان کام ہے وہ پسند لگتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے لیے یہ معیار ہے کہ جو دین ہے خواہ مشکل ہو یا آسان، جتنا ہے اس پہ مکمل عمل کرنا چاہیے۔ تو اس بنیاد پر دیکھا دیکھی کا مذہب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جو شریعت مطہرہ کی ترجمانی خلفائے راشدین نے کی، اسی کو ہی سنت سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بہترین اشارے وہی خلافت راشدہ کے ستون ہیں، اور ان کی طرف سے جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے تک دین پہنچا، اس پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے۔ کیا تعویذ پینا جائز ہے؟ کسی آیت کریمہ کا مضمون وہ پانی میں اس آیت کریمہ کو رکھ کر جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی پانی پیتا ہے تبرک کے لحاظ سے یہ جائز ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری کتاب ان قریب آ رہی ہے، رنج و علم سے نجات کا راستہ، اس میں قرآنی آیات کے خواص جو کہ حدیث شریف سے اور اس کے علاوہ متقدمین سے جن کو ذکر کیا گیا، ان کا حوالہ جات کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کوئی کمپنی آپ سے سرمایہ کے لیے پیسے حاصل کرتی ہے اور پھر آگے کاروبار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کاروبار سے پیسہ انویسٹ کر کے پھر پرافٹ سرمایہ کاروں کو دیتی ہے، تو کیا اس سے اس طرح پیسے وصول کرنا اپنی دی ہوئی رقم کے اوپر جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ سراسر سود ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی پیسے لے کر آگے کیا کام کرتا ہے یا کیا نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ جس وقت تم نے تھوڑے دیے اور اس کی عوض میں زیادہ لے رہے ہو، ان پیسوں پر، اصل رقم پر تم اس سے وصول کر رہے ہو، اور اس صورتحال میں کوئی تمہاری آپس میں مداربت کو مشارکت کوئی اس طرح کا کوئی شرعی اس میں عمل موجود نہیں ہے، تو یہ اور باقی سود سب برابر ہے، یعنی اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک بینک پیسے لے کے رکھ دے اور سود دیتا رہے اور دوسرا پیسہ لے کے کاروبار کرے اور منافع سے سود دے، یہ دونوں باتیں برابر ہیں، ان میں شرعی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اور دونوں ہی ناجائز ہیں۔ پوچھا گیا ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیسا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے دل کی آواز ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی محبتوں کو پیش کرنے کے لیے یا سرکار کی نگاہ عنایت کے حصول کے لیے ایسا کہتا ہے، تو اس میں وہ یقیناً جائز ہے، جس طرح کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نور پر کھڑے تھے وصال کے بعد اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، اللہ کے نبی بارش کے لیے بندوبست کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے وہ بارش نازل کرے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ اپنی درخواست پیش کر رہے تھے، اور یہ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ اس کی سند بالکل جید ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاؤں کے پٹھے کھینچے گئے تو قال له رجل اذكر احب الناس الیک، تو کسی نے کہا انہیں یاد کرو جو سب سے بڑے محبوب ہیں، تو انہوں نے کہا یا محمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو اس کو ذکر کی بنیاد پر فوراً ان کا پاؤں درست ہو گیا۔ اس بنیاد پہ اختصار سے عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیلاً دلائل پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ کی رقم ملنے پر یا جو مل جائے یا بعد میں جس نے ملنا ہے کیا اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں یہ قانون ذہن میں رکھیے کہ جو قرض بھی انسان نے کسی سے لینا ہے، خواہ وہ کمیٹی کی شکل میں پہلے دے چکا ہے پیسے پھر واپس لینے ہیں یا دیگر، ان سب کی زکوٰۃ دینی ہے بشرطے کہ اس پہ سال گزر چکا ہو۔ تو اس واسطے جو کمیٹی وصول ہوئی سال کے شروع میں یہ صاحب نصاب تھا اور سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پیسے اس کے سال کے شروع میں بھی تھے آخر میں بھی ہیں۔ اب آخر جو دن معین کر رکھا ہے اس دن سے پہلے کمیٹی نکل آئی ہے تو ساری کمیٹی کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر پہلے صاحب نصاب نہیں تھا ابھی کمیٹی آئی ہے پھر صاحب نصاب بنا ہے، اب اس پہ سال گزرنے کے بعد جتنے پیسے موجود ہوں گے ان کے لحاظ سے اگر وہ صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔
صاحب نصاب کے لحاظ سے ہر زمانے میں ہر سال علیحدہ علیحدہ معاملہ ہوتا ہے. معیار 52.5 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت چونکہ بدل جاتی ہے، اب تقریباً وہ 18-19 ہزار کے قریب پیسے بن رہے ہیں. تو اس معیار کے لحاظ سے وہ دیکھ لے اور صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. یہ پوچھا گیا ہے کہ دکان پہ اکثر رش ہوتا ہے اور میرے والد صاحب خود بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اور میں بھی احتراماً خاموش رہتا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یقیناً آزمائش یہی ہے کہ جس وقت گاہک زیادہ ہوں اور اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آ جائے تو بندہ اپنی دکان بند کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ جائے اور اپنی گاہک پر رب کے دربار کی حاضری کو ترجیح دے. تو یہ باپ اور بیٹے دونوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ختم ناجائز ہے، خصوصاً جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس ختم کا جو مال کھایا جاتا ہے وہ حرام ہے. تو ختم سے مراد جو ہے وہ ہے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت، اور اس میں نیت یہ ہے کہ کسی کو اس کا ثواب پہنچ جائے اور کھانا بابرکت ہو جائے. تو اس سلسلہ میں شرعی طور پر کوئی قباحت موجود نہیں ہے، بلکہ جس کھانے پر قرآن پڑھا گیا وہ عام کھانے سے زیادہ برکت والا ہو گیا ہے. اور کھانے پر دعا کی کوئی ممانت نہیں ہے. جب تبوک کی طرف قافلہ جا رہا تھا، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے کتاب الایمان کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے پورے ڈھیر پر دعا مانگی اور یقیناً اس کی جو برکتیں ہیں عام لوگوں کی دعا سے برکتیں اس دعا کی زیادہ تھیں، لوگوں کی بوریاں بھر گئیں اور جو مسئلہ پیدا ہو رہا تھا قلت اور قحط کا وہ مسئلہ ختم ہو گیا. تو اس بنیاد پر یہ اس طرح ختم شریف اور دعائے مغفرت، ایصال ثواب، تلاوت قرآن مجید، اس میں کسی طرح بھی کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں ایسی صورتحال کہ جہاں کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور پیچھے بچے ابھی نابالغ ہیں، تو اب ان کا اپنے مال سے وہ ایسا کوئی کسی کھانے کا اہتمام عام لوگوں کے لیے نہ کریں، اور جس وقت اس متوفا کے لیے اور لوگ اہتمام کر رہے ہیں یا اس کے بچے بالغ ہیں جو اپنے کاروبار رکھتے ہیں یا اپنے پیسے سے اس کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس طرح اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. کیا خواتین کو سجدہ مردوں کی طرح کرنا چاہیے؟ تو اس میں خواتین کا طریقہ مردوں سے علیحدہ ہے. خواتین کے لیے ہر وہ حیت ہے جس میں ان کا سطر زیادہ ہو اور جسم جو ہے وہ سمٹا ہوا ہو اور ان کے جو عورت ہونے کا لحاظ ہے اس صورتحال کو پیش نظر رکھا گیا ہو. اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے جس وقت کچھ لوگوں کو مردوں کی طرح کچھ عورتوں کو مردوں کی طرح سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا تم اپنا طریقہ علیحدہ اختیار کرو، اپنے بدن کا گوشت اپنے بدن کو سمیٹ کے تم سجدہ کرو. تو اس بنیاد پر مرد جو ہے وہ حالت سجدہ میں یوں ہے کہ نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکے کہ اس کا پیٹ رانوں سے جدا ہو، لیکن عورتوں کے لیے حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا کہ وہ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں کے ساتھ لگا کے زمین اور پیٹ کے درمیان خلا رکھے بغیر وہ لپٹ اور سمٹ کے سجدہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے یہ حکم فرمایا ہے جس میں وہ قدم دونوں سائڈ پہ نکال لے اور اس انداز میں زمین کے ساتھ بالکل لگ کے وہ سجدہ کرے. یہ پوچھا گیا ہے کہ میں نے سنا کہ جو سجدہ کرتا ہے کہ اس کا سر اللہ رب العزت کے قدموں میں ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی حدیث شریف نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا کانما خاض فی رحمت اللہ، کہ جس وقت ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوا تو تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ اس کی حالت یہ تھی کہ گٹھڑیاں گناہوں کی کندھوں پہ تھیں، لیکن جب رکوع میں گیا تو گٹھڑیاں گر گئیں اور جب سجدے میں گیا تو اس نے رب کی رحمت کے سمندر میں غوطہ لگا لیا. اس طرح سجدہ حالت قرب ہے. یہ پوچھا گیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد سبحان شاکر رکھا ہے، کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ محمد عبد السبحان شاکر یہ زیادہ اچھا ہے، اس کا اہتمام کر لیا جائے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور ایسے ہی جو لوگ قبروں پہ مسجدیں بناتے ہیں اور جو قبروں پہ چراغ روشن کرتے ہیں. یہ حدیث شریف کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا
مضمون جو بعض مقامات پہ موجود ہے تو اس میں لفظ ہے لعن اللہ زوارات القبور. تو زوارات یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، زائرات سے جدا ہے. تو وہ عورت اس زمرہ میں بالیقین آئے گی کہ جو بے پردہ قبر کی زیارت کرتی ہے یا وہ مزار شرعی مسافت سے باہر ہے اور وہ محرم کے بغیر چلی جاتی ہے، یعنی 57.5 میل یا وہ 96 کلومیٹر اتنا دور ہے اور وہ محرم کے بغیر جاتی ہے. یہ ہے قریب لیکن رستہ خطرناک ہے اور وہ بے پردہ چلی جاتی ہے یا وہاں جا کر مرد عورت اکٹھے یعنی غیر محرم مردوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے بے پردہ. یہ ساری صورتیں اس کی قباحت والی صورتیں ہیں کہ جن میں جائز نہیں ہے. اور پھر بطور خاص زوارات ان کو کہا جاتا ہے جو مزاروں پہ جا کے ملنگنیاں بن جائیں اور وہاں ڈیرے لگا لیں. تو شریعت مطہرہ میں عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کر ایسا رہنا شروع کر دے اور بے پردگی کو اختیار کر لے. یہاں تک کہ نفس زیارت قبور ہے محدود مخصوص اور مشروط طریقے سے. تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے آپ مدینہ شریف سے چل کے مکہ شریف میں اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں اور بتایا کہ میں اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں یا زیارت کر کے آئی ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اکثر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تھیں. تو اس طرح یہ نفس جواز ہے مگر مشروط اور مخصوص محدود طریقے پر جس کا اہتمام کرتے ہوئے اس زیارت کا عمل کیا جا سکتا ہے. قبر پر مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے قبروں کو سجدہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ قبر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے. یعنی مزارات کے ساتھ جو مسجدیں بنی ہوئی ہوتی ہیں وہ علیحدہ جگہ ہے اور جس وقت سامنے قبر نہ ہو تو کسی مقام پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، سجدہ کرنا جائز ہے. ہاں یہی بیان کیا گیا کہ خود قبروں کو جائز سجدہ نہیں بنانا جائز اور وہاں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جہاں سامنے قبر نظر آ رہی ہے. درمیان میں دیوار ہو اگرچہ چھوٹی ہو پھر سجدہ کرنا جائز ہوگا. ایسے ہی چراغ کے لحاظ سے اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ میں چراغ روشن کروں گا تو اندر میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا تو اس چراغ کی شرعن حیثیت نہیں ہے. اور اگر چراغ اس لیے روشن کرتا ہے کہ رات گزرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ قبر کس سائڈ پہ ہے اور ان کے لیے نشاندہی آسان ہو جائے یا اس لیے کہ جو آئے اس کے لیے قرآن پڑھنے میں سہولت ہو جائے یا روشنی کی وجہ سے قبر کے پاس آنے کے بعد اس کے لیے آسانی ہو، اس بنیاد پر چراغ روشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پوچھا گیا قسطوں سے جو سامان لیا دیا جاتا اس کی حیثیت کیا ہے. تو قسطوں کا جو معاملہ ہے اس میں کچھ صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں شرعن جواز بنتا ہے اگرچہ اخلاقی طور پر کسی کی ایسی صورتحال کہ جس میں وہ مشکل میں ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. لیکن شرعی اور فقہی نقطہ نظر سے کہ ایک چیز جو ہے جو آج اس کا ریٹ تھوڑا ہے اور ادھار زیادہ ریٹ پر بیچی جا رہی ہے اس کا شرعی جواز ہے. مگر آج جو صورتیں ہیں ان کی وجہ سے تقریباً تمام کاروبار قسطوں والے جو ہیں ان کی صورتحال مخدوش ہے. ہر وہ کاروبار کہ جس میں قسطوں کے اندر یہ شک رکھی گئی ہے کہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس پر مالکانہ حقوق تب مکمل ملیں گے مشتری کو جب ساری قسطیں ادا ہو جائیں گی. تو ایسا کاروبار ناجائز ہے چونکہ جب ایسی صورتحال اختیار کی گئی تو بے ہوتی وہ ہے کہ بے ہوتے ہی فوراً اس پر مشتری کا ملک آ جاتا ہے اور ملک اور مالکانہ حقوق کو روکنا یہ بے کے منافی چیز ہے. یہ شرط لگا لینا معاہدے میں اس کی وجہ سے وہ معاہدہ ناجائز ہو جاتا ہے. اور پھر ایسی شکیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ اگر اتنی مدت میں تم یہ پیسے نہ دے سکو گے تو جتنی قسطیں دی ہوئی ہیں وہ کل عدم شمار ہو جائیں گی، اس کی بنیاد پر بھی معاہدہ غیر شرعی بن جاتا ہے. یا ایسی صورتحال کہ جس میں وہ ادا نہ کر سکے تو پھر اس سے چیز واپس حاصل کر لی جائے اور اسے کسی طرح چیز کا حقدار نہ قرار دیا جائے. یا ایسی صورتحال کہ جس میں کہا جائے کہ پھر مزید پیسے قسطوں کے ان میں اضافہ کر دیا جائے گا، جو پہلے ریٹ طے ہوا تھا اس سے
فلاں مدت تک اگر پیسے نہ ملے تو پھر اتنے فیصد اور ہم بڑھا دیں گے. تو یہ ساری صورتیں ہیں جن کی بنیاد پر وہ قسطوں کا کاروبار ناجائز ہو جاتا ہے. اگر یہ شرائط نہ ہو، مطلقاً ایک چیز جس کی قیمت آج تھوڑی ہے اور ادھار بیچنے پر قیمت زیادہ لی جا رہی ہے، اگرچہ اخلاقاً اچھا یہی ہے کہ اس کو ادھار بھی اسی ریٹ پر دے دیا جائے جو ریٹ موجودہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسا اخلاقی اعلی ظرفی کا مظاہرہ نہ کر سکا تو جو شرعی ضابطہ ہے اس کے مطابق جب اس نے چیز اپنے ملک سے نکال دی اور اسے دے دی اور ساتھ وہ ناجائز شرطیں نہیں لگائیں تو اس میں فقہی طور پر اس بیع کو جائز کہا جائے گا. پوچھا گیا ہے نعرہ حیدری لگانا کیسا ہے؟ تو نعرہ حیدری کے لحاظ سے سوال کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں. ایک شاید کسی کو یا کے لفظ کے لحاظ سے، کلمہ یا کے لحاظ سے اعتراض ہے، یا ایسا بھی طبقہ ہے کہ جسے ویسے ہی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بغض ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یا کا لفظ بعد از وصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے، جس طرح حدیث تلقین میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، یہ ثابت ہے بعد از وصال یا کے ساتھ کسی کو ندا کی جا سکتی ہے. ہاں یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چہارم ہیں، اور جس وقت حق چار یار کا نعرہ لگا دیا جاتا ہے تو اس ضمن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ان چاروں کے ساتھ ذکر آ جاتا ہے. پھر بھی اگر کوئی علیحدہ لگانا چاہے تو پھر بھی لگا سکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی خلفائے راشدین جو ان کا مشترکہ نعرہ ہے اسے ترک کر کے صرف اس نعرے کا اہتمام کرنا، اس میں رافضیت کی بو ہے اور اس میں تشیع کی جو ہے وہ جھلک ہے. اس واسطے وہ نعرہ تحقیق یا وہ نعرہ خلافت جس کا جواب حق چار یار سے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بعد میں اگر اس کو لگایا جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. صرف اس کو لگانا، اس سے اہل سنت کی جو محافل ہیں ان کو معاذ اللہ رافضی جو ہیں وہ اپنی طرف اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تاثر دینے کے لیے ایسی چیزوں کو بھارا جاتا ہے کہ یہ شاید رافضیوں کا جلسہ ہے یا رافضیوں کی محفل ہے. اس واسطے نعرہ تحقیق کے ساتھ نعرہ حیدری جو ہے اس کو اٹیچ کرنا بعد میں، اس میں کسی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے. اور ویسے چاروں کا ذکر مشترکہ نعرہ تحقیق میں آ جاتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ سحری کے لیے اٹھا اور اس پر غسل فرض تھا، تو اب وقت تھوڑا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ٹائم بہت تھوڑا ہے تو وہ اپنا غرارہ کر لے اور ہاتھ دھو لے، وضو کر لے اور سحری کھا لے، اور اس کے بعد جب روزے کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس کے بعد غسل کر سکتا ہے، اور اسے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جب پورا غسل کرنے کی وجہ سے ٹائم ہی ختم ہو جائے گا تو اتنا ضرور کرے کہ وہ ناک میں پانی چڑھائے، غرارہ کر لے ہاتھ دھو کے، اور اگر اتنا وقت ہے کہ وضو کر سکتا ہے تو اتنا کر کے اس کے بعد وہ سحری کھا لے، اور اس کے بعد جب اسے نماز سے پہلے جو وقت ہے اس میں غسل مکمل کر لے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جس چیونٹی کا ذکر آیا تو وہ نر ہے یا مادہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو تشویش ہے. تو قرآن مجید برہان رشید میں کہا گیا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو وہاں پہ لفظ نمل ہے نہیں بلکہ نملہ ہے، نملتن النملہ. تو اگر ہوتا نمل تو پھر ہوتا ذکر نر کا، تو چونکہ یہ ہے نملہ تن جس میں تا تانیث کی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کے قول کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ مادہ ہے، وہ نر نہیں ہے. قیامت کے دن اولاد کو والد یا والدہ کس کے نام سے پکارا جائے گا؟ یہ بھی لوگوں میں کافی اس مسئلے میں تشویش پائی جاتی ہے. تو قیامت کے دن کی حاضری کو ایک جگہ نہیں لگے گی، وہ حاضری کئی مقامات پہ لگے گی، اور ان مقامات میں بعض ایسے ہیں کہ جہاں والدہ کے نام سے بھی بلایا جائے گا، بعض ایسے ہیں جہاں والد کے نام سے بلایا جائے گا. اس واسطے دونوں اپنی اپنی جگہ پہ حقیقتیں ہیں. کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں صرف ایک مرتبہ ہی سب کی حاضری لگ رہی ہو، اس کے بہت سے موقف ہیں میدان معاشر کے، کئی جگہوں پہ اکٹھا کیا جائے گا، کئی جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا. تو اس بنیاد پر دونوں طریقوں سے وہاں پر انسانوں کو حاضری کے لیے کہا جائے گا. یہ پوچھا گیا ایک سٹیکر چھپا ہوا صرف اللہ مولا
تو یہ کہنا کیسا ہے؟ صرف اللہ مولا کہنا یہ قرآن مجید کا انکار ہے، اس واسطے کہ سورہ تحریم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے اور نیک مومن بھی مولا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یعنی یہ خود جب قرآن مجید میں کہا تو مطلقاً یہ کہنا کہ صرف اللہ مولا، تو اس آیت کا انکار ہے جس میں مولا جبریل علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے اور مولا صالح المومنین کو بھی کہا گیا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ عقائد سے متعلق کن کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو اس سلسلہ میں بہار شریعت اردو میں اس کا جو پہلا حصہ ہے عقائد سے متعلق، اردو پڑھنے والے احباب وہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ایک کتاب ہے توضیح العقائد، اردو کے اندر وہ رکن الدین کا عقائد کا ایک حصہ ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور ساتھ جو ہے حضرت علامہ مولانا جلال الدین امجدی صاحب کی انوار الحدیث، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو علم ہر مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے وہ کون سا علم ہے؟ ہر مسلمان پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ علم ہے جس سے وہ اپنی وہ عبادتیں صحیح کر سکے جو اس پر فرض کی گئی ہیں۔ ایک مومن پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے، نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی فرض ہے، جس کے پاس اوپر استطاعت حج کی ہے حج بھی فرض ہے، حج کے مسائل بھی فرض ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس کا زندگی کا شعبہ ہے اس کے مسائل کو یوں جاننا لازم ہے جس طرح اس پہ نماز پڑھنا لازم ہے، یعنی تاجر پر تجارت کے مسائل، مزارع پر زراعت کے مسائل، اس طرح کی جو بھی زندگی کا فیلڈ ہے اس کی شرعی معلومات اس پر فرض ہے جس طرح کی نماز فرض ہوتی ہے۔ باقی پورا دین پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر 70 مربع میل کے اندر ایک شخص بھی متبحر عالم دین بن گیا تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا، اگر ایک بھی نہ بنا تو سب اتنے ہی گناہگار ہوں گے جتنا کہ وہ روزانہ کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہو رہے ہیں۔ تو جو ہر ایک پہ لازم ہے وہ اس کے دین کے لحاظ سے جو اہم شعبہ جات ہیں ان کا علم ہے۔ اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس کا کفارہ بتا دیں، اور ہم 10 مسکینوں کو کھانا اگر نہ کھلا سکیں تو اس کی رقم کتنی بنتی ہے؟ اس میں بھی کوئی معین ضابطہ نہیں ہے۔ کفارۃ عشرۃ مساکین، جو اطعام عشرۃ مساکین ہے 10 مسکینوں کا کھانا، اس میں جو ہے وہ ایک مسکین کا کھانا وہ 2.25 سیر گندم کے لحاظ سے اس کو کاؤنٹ کیا جائے، اور جو ریٹ ہے اپنے علاقے میں اپنے وقت میں اس کے مطابق پھر جو ہے وہ 10 کا حساب کر کے وہ پیسے اتنے دے دیے جائیں۔ ایک مسکین کے لحاظ سے جو ہے وہ 2.25 سیر گندم ہے۔ کیا ٹوپی لیے بغیر نماز پڑھنا منع ہے؟ کیا زندہ انسان اپنی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے یا یہ صرف فوت شدگان کے لیے حکم ہے؟ نماز میں سر ڈھانپنا لازم ہے، یہاں تک کہ آج جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنا رکھا ہے ان کے فتاوا میں بھی یہ لکھا گیا ہے، اسے خلاف سنت کہا گیا ہے۔ غیر مقلدین نے اپنے فتاوا میں اس کو خلاف سنت کہا ہے، اور یہ ایک نام نہاد روشن خیالی کا حصہ ہے، اور اس کی روزانہ آگے اس میں کمزوری آتی جا رہی ہے۔ یعنی آج کے 1 صدی پہلے کا مسلمانوں کا کوئی مجمع آپ کے سامنے ہوگا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم شرح ہے کسی انسان کی کہ جو ننگے سر ہو، امامہ زیادہ ہے، ٹوپی ہے، اور پھر یہ اس طرح انحطاط اور کمزوری آتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلہ میں نماز کے علاوہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان ننگے سر نہ ہو اور امامہ ہو یا ٹوپی اپنے سر پہ رکھنے والا ہو۔ جہاں تک نمازوں کا مسئلہ ہے تو یہ پوچھا گیا زندہ انسان اپنی قضا نمازوں کا فدیہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو نماز کا کوئی فدیہ نہیں، نماز کا فدیہ یہی ہے کہ بندہ نماز قضا کرے، یعنی جو ذمے ہے وہ پڑھے تو پھر جا کے ادا ہوگی، اس کے لحاظ سے زندہ کے لیے اور کوئی فدیہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا؟ عذاب جسم کو ہوگا لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن جسم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ضروری ایسی حالت میں ہی ہو جیسے دنیا میں ہے، وہ عذاب کے لحاظ سے اور ثواب کے لحاذ سے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی جو حالت بھی ہے جس کیفیت میں بھی ہے اللہ کی قدرت ہے کہ روح کا تعلق ان ذرات کے ساتھ ہوگا
اور اس انسان کو عذاب کا ادراک ہوگا. تو یہ جسم اور روح دونوں کے لحاظ سے ہے، چونکہ جرم صرف روح کا نہیں اور جرم صرف جسم کا نہیں، جرم دونوں کا مشترکہ ہے. جس طرح قیامت کے دن جب روح اللہ کے دربار میں کہے گی میرا کوئی جرم نہیں، اے اللہ مجھے جہنم کیوں بھیجتا ہے، اور جسم کہے گا میرا بھی کوئی جرم نہیں، مجھے تو کیوں بھیجتا ہے، کیونکہ جب روح نہ ہوتی مجھ میں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور روح کہے گی جسم نہ ہوتا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ فرمائے گا تم بتاؤ مجھے کہ ایک شخص لنگڑا ہے اور دوسرا نابینا ہے، ان دونوں نے مل کر اتحاد کر کے پھل توڑا ہے. جو نابینا ہے اس نے لنگڑے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا ہے. اب لنگڑا جو ہے جس کا ہاتھ پہلے پھل تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اب اس کا ہاتھ پہنچ گیا ہے، اور نابینا کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے مگر اسے نظر کچھ نہیں آتا. دونوں نے اتحاد کر کے پھل توڑا. تو بتاؤ جرم کس کا ہے؟ تو روح اور جسم کہیں گے اے اللہ جرم تو دونوں کا ہے. تو خالق کائنات فرمائے گا پھر اپنے فتوے کے مطابق ہی تیار ہو جاؤ. جیسے وہاں صرف لنگڑا مجرم نہیں اور صرف نابینا مجرم نہیں، دونوں کا جرم مساوی ہے، ایسے روح اور جسم دونوں مجرم ہیں کہ دونوں نے مل کے غلطی کی ہے اور گناہ کیا ہے، لہذا دونوں کو عذاب ہوگا. اللہ عذاب سے محفوظ فرمائے. پوچھا گیا ہے کہ زیر استعمال سونے پر زکوٰۃ، اور یہ پہلے اس کا جواب آ چکا ہے. اس کے علاوہ پوچھا گیا ہے کہ حالت روزہ میں منہ زیر ناف کاٹنا یہ کیسا ہے؟ تو اس میں حرج نہیں ہے، کاٹ سکتے ہیں. ایک پڑھا لکھا نوجوان مگر ذرائع آمدن نہیں رکھتا، وہ ادارہ صراط مستقیم کی خدمت کیسے کر سکتا؟ تو آمدن کے علاوہ بھی ادارہ صراط مستقیم کی خدمت کی جا سکتی ہے کہ ادارے کو ٹائم دیا جائے، ادارے کے مقصد کے لیے اپنی صلاحیتیں جو ہیں ان کا تعاون پیش کر دیا جائے. ہر لحاظ سے ادارے کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے کہ آپ میدان تبلیغ میں یا لٹریچر پہنچانے میں جو چھپا ہوا ہے اسے بانٹنے میں، یا جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور دعوت پہنچانے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں. پوچھا گیا کہ اپنی بلڈنگ بینک کو کرائے پر دینا کیسا ہے؟ تو اپنی بلڈنگ بینک کو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے کرائے پہ دینا ناجائز ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک رشتہ دار وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچوں کے ختنے کیے جاتے ہیں یہ درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور ساتھ وہ کہتا ہے کہ نماز بس صرف ایک رکعت ہے، ایک سجدہ ہے، بس سلام ہے، اور کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پہ عمل کیا. تو یہ حدیث ساتھ کہاں سے آ گئی جو کہ کافی مدت بعد میں جس کو مرتب کیا گیا؟ تو اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے سمجھنا کہ جس قرآن کی وہ بات کرتا ہے وہ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اس واسطے قرآن مجید پر ایمان آ ہی تب سکتا ہے جب نبی علیہ السلام کی سنت کو مانا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن کو قرآن مانا ہی نہیں جا سکتا. متعدد چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں اس کا حکم موجود ہے مگر قرآن مجید میں اس کا طریقہ موجود نہیں ہے، وہ طریقہ حدیث بیان کرتی ہے. بہت سی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید میں اس کے نسخ کا ذکر ہے مگر قرآن مجید میں اس کے کرنے کا حکم ہی نہیں ملتا. تو جب منسوخ کیا گیا تو پھر حکم کہاں تھا؟ تو حکم وہ سنت میں موجود ہے. اس بنیاد پر سنت کو مانے بغیر قرآن کو مانا ہی نہیں جا سکتا. جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ سرکار تو قرآن پہ عمل کرتے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ سرکار کا عمل ہی تو قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کی تعبیر ہے کہ جو قرآن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس پہ عمل کر کے تفصیل کر دی کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. اگر کوئی انسان مرتبہ نبوت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور اس بنیاد پر کہتا ہے کہ جب انہوں نے صرف قرآن پہ عمل کیا تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، پھر وہ ویسے ہی مرتد ہو چکا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو خود ایک نصاب زندگی ہے. آپ نے تو قرآن پہ ہی عمل کرنا تھا، آپ اور کس کی سنت پہ عمل کرتے؟ اپنے عہد کے کسی آدمی کی سنت پہ. ہاں ہم آپ کی امتی ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کی کتاب پہ بھی عمل کریں اور آپ کی سنت پہ بھی عمل کریں. باقی اس شخص کا یہ کہنا کہ بس نماز یہ ہے ایک سجدہ، ایک رکعت، ایک سلام،
تو اسے پوچھ لے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے کہ نماز یہ ہے ایک رکعت ایک سجدہ ایک سلام. ایسی کسی نماز کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تو اس نے اہل قرآن ہونے کے دعوے کے ساتھ خود ہی اپنے اس دعوے کو جھٹلا دیا ہے کہ جس چیز کو عام جو نماز رائج ہے مسلمانوں میں اس سے ہٹ کے وہ نماز کہہ رہا ہے, اسے بھی قرآن سے نہیں دکھا سکتا. وہ اس کی اپنی بنائی ہوئی سوچ ہے, اپنا گھڑا ہوا غلط عقیدہ ہے, وہ وحی الہی کا حصہ نہیں ہے. اس واسطے ان فتنوں کے زمانے میں ایسے تمام لوگ جو ہیں انہیں حق کی طرف واپس پلٹ کے آنا چاہیے. پوچھا گیا اللہ رب محمد ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. پوچھا گیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے فطرانہ رقم کی صورت میں ادا کیا یا نہیں؟ تو یہ موجودہ پیسے تو رائج ہی نہیں تھے, اور ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تو حدیث شریف میں اس کا ذکر جو ہے وہ گندم, جو اور کھجوروں اور کشمش کی شکل میں موجود ہے. لہذا ہمارے عرف میں جو رائج اور زیادہ لوگوں کے لیے آسانی ہے اس کے لحاظ سے گندم کے پائے جانے کی وجہ سے اس کی قیمت کے مطابق جو ہے وہ پھر فتویٰ دیا جاتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, اور یہاں پر جو لفظ بولا گیا اس میں پہلا حصہ جو ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. تو سائل پوچھتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے؟ جبکہ پہلے شعر میں تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے دربار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ واسطہ کا جو لفظ ہے اس کے معنی دونوں مقامات پر جدا جدا ہے. جو کہا گیا کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ کے دربار میں بطور وسیلہ پیش کیا گیا, اور آپ کی جو اللہ کے دربار میں ویلیو ہے اس کے لحاظ سے اللہ سے اپنی حاجت مانگی گئی. اور جو دوسرا حصہ ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, اب یہاں واسطے سے مراد ہے اللہ کی رضا کے واسطے, اللہ کی محبت کے واسطے, اللہ کے لیے. جس طرح مانگتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے لیے مجھے شے دے دو, تو مطلب کیا ہوتا ہے وجہ اللہ, رضا الہی کے لیے, رضا الہی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جو کہہ رہا اللہ واسطے مجھے دے دو تو وہ اللہ کا تمہارے دربار میں وسیلہ پیش کر رہا ہے. نہیں, وہ اللہ کی رضا تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ تم رب کے بندے ہو اور رب کی رضا کے متلاشی رہتے ہو, اور یہ کام کرو گے تو رب کی رضا مجسر ہو جائے گی. تو جس طرح وہ لفظ واسطہ یا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایسے ہی اس شعر کی دوسرے حصے کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. مسجد کے اندر ستونوں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو کے جماعت کرانا کیسا ہے؟ جب ستون بڑے ہوں اور امام بالکل ان کے درمیان ہو تو اس صورتحال میں اس میں کراہت ہے کہ وہ علیحدہ مکان شمار ہوگا, جبکہ امام اور مقتدی کا مکان ایک ہونا چاہیے, یا کم از کم کچھ نمازی امام کے ساتھ اس مکان میں موجود ہونے چاہیے. اس واسطے امام کو تھوڑا سا ان ستونوں سے باہر جس طرف صفیں ہیں اس طرف کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا مکان مقتدیوں سے جدا شمار نہ ہو. پوچھا گیا کیا امتی نبی پر کلی یا جزی فضیلت حاصل کر سکتا ہے؟ تو امتی نبی پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا, نہ کلی طور پر اور نہ جزی طور پر. اور جو جزی طور پر بظاہر لگتا ہے وہاں بھی اس امتی کی فضیلت نہیں ہے, بلکہ فضیلت پھر بھی نبی کی ہے, کیونکہ امتی فضیلت والا کام کر ہی نبی کے صدقے سکتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی وضاحت نہ ہوتی تو امتی کو وہ فضیلت کیسے میسر آتی؟ تو وہ پہلے فضیلت کا ثواب نبی علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ہے اور بعد میں امتی کو ملے گا. مثال کے طور پر آج ایک شخص جو ہے جس نے 30 حج کر لیے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے 30 کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کیا تو میرے حج زیادہ ہے. تو اسے اس بنیاد پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں بھی اس کی فضیلت نہیں ہے. ایک تو اس بنیاد پر کہ ایک ہوتی ہے چیز کی کوانٹٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی. تو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی جو کوالٹی ہے اس کے مقابلے میں ہزاروں حج بھی اس کی برابری نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو 30 کر لیے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کی شریعت سرکار کی رہنمائی میں کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی بنیاد پر جو اسے طریقہ میسر آیا ہے تو پہلے وہ ثواب اس کے مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد وہ ثواب اس امتی کو ملنے والا ہے. پوچھا گیا کہ یہ ایک سٹیکر چھاپا گیا ہے جس میں لفظ اللہ کو لکھا گیا ہے. یہ مختلف کاروں پر لگایا گیا ہے جس میں 5 نام ملا کے وہ لفظ اللہ بنایا گیا ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم وصلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں شرعی طور پر قباحت ہے. اس سٹیکر کا رواج ختم کرنا چاہیے. اس سے یعنی وہ تصور ابھرتا ہے جو اقانیم ثلاثہ کا تصور عیسائیوں کے لحاظ سے موجود تھا، یا ایک مرکب ہونے کی حیثیت یا اجزاء ہونے کی حیثیت جو ہے اس کی طرف کسی کا دھیان جا سکتا ہے. اس واسطے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. پوچھا گیا ہے کہ آپ نے انما انا بشر مثلکم والے اس سبق میں ایک آیت بتائی تھی کہ جس کو پڑھنے سے بندے کی چارپائی سے لے کر بیت المعمور تک فرشتے پر تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ آیت کون سی ہے؟ تو آیت وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ آیت آخر تک جو ہے اس کے لحاظ سے حدیث شریف میں اس کی یہ برکت بیان کی گئی کہ جو یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نور دیتا ہے اور وہ نور بہت زیادہ ہوتا ہے اور آسمانوں تک اس وہ نور پہنچتا ہے. سوالات کا سلسلہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. میری کوشش تھی کہ تقریباً کم از کم 50 سوالوں کا جواب آ جائے، تو یہ 50ویں سوال کا جواب اب میں دے رہا ہوں. پوچھا گیا ہے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو جزیے کا حکم ختم کر دیں گے، تو یہ کس جگہ پہ یہ حدیث شریف موجود ہے؟ تو بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 490 پر جو کتاب الانبیاء علیہم السلام ہے، کتاب الانبیاء علیہم السلام میں باب ہے، باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہم السلام. اس باب کے اندر اس کا تفصیلاً ذکر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکسر الصلیب، وہ ایک کام تو یہ کریں گے کہ صلیب توڑ دیں گے، اور یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یدع الجزیہ، اور جزیے کا حکم جو اب جائز ہے وہ اس وقت اس حکم کو ختم کر دیں گے. پھر یا کلمہ ہوگا یا پھر سر اتار دیا جائے گا. یہ درمیان والا جو معاملہ ہے جزیے والا، ذمہ بن جانے والا، یہ حیثیت اس وقت ختم ہو جائے گی. تو یہ 50 سوالات کے جوابات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اگر موقع ملا تو باقی کی انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.